ताकत उसको जलील नहीं कर सकती, और वो जिसको जलील करना चाहता है दुनिया की सब हुकूमतें मिलकर भी उसको इज्जत नहीं बख्श सकती। मुखातिब होने के लिए कर आए हैं। मैं आप सबसे अदबन दरखास्त करता हूँ कि थोड़ा सा खामोश रहे और जो मैं कह रहा हूँ उसको सुने। खामोशी इसलिए जरूरी है कि आप इतनी मोहब्बत, खुलूस, इखलास के साथ यहाँ तो कुछ सुनने के लिए, और मैं आपके दरमियान हूँ तो कुछ सुनाने के लिए। और अगर खामोशी नहीं रहेगी तो ना आपका मकसद पूरा होगा न मेरा मकसद पूरा होगा। सबसे पहले तो मैं संगारेड्डी के बाशिंदों से, यहाँ पे रहने वालों का बहुत बहुत ममनून हूँ, मशकूर हूँ कि इतने वालिहाना इस्तकबाल किया, मोहब्बत के साथ, जोश के साथ, जज्बे के साथ। और ये भी मैं समझता हूँ कि ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपनी तकरीर को शुरू करने से पहले बारगाह रब्बुल इज्जत में शुक्र अदा करूं कि अल्लाह का फजल करम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका, औलिया अल्लाह की दुआएं और आप सब मुसलमानों की दुआएं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझ गुनहगार को हयात बख्शी। और मैं आज आपसे मुखातिब हूं। अगर आप लोग की दुआएं ना होती तो शायद मैं आज बखैर हयात ना होता। किन किन बातों का शुक्र है अदा करूं, ये भी जरूर कहूंगा कि आदिलाबाद की जेल में जब था तो आपके शहर को एक मुकदमे के सिलसिले में एक वारंट की वजह से लाया गया, तो उस वक्त भी जेल की सोहबतों से जब हम यहां पे पेशी के लिए आए तो उस वक्त भी संगारेड्डी के नौजवानों ने, बुजुर्गों ने एक गैर मामूली वालेहाना मोहब्बत का इजहार किया। और उस वक्त जब हुकूमत, पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन यही कोशिश कर रहा था कि मजलिस को दबा दिया जाए, अकबरुद्दीन ओवैसी को डरा दिया जाए, उनको कमजोर कर दिया जाए, उनके मंसूबे, उनकी साजिश, उनकी कोशिश एक तरफ थी, तो संगारेड्डी के मुसलमानों का जज्बे ईमान, वो जज्बे मोहब्बत, वो जज्बे खुलूस एक तरफ था, जो उनके मंसूबों, उनके इरादों में उनको शिकस्त देते हुए अकबरुद्दीन ओवैसी को एक नया हौसला व अज़्म दिया, जिसके लिए मैं आप सबका ममनून मशकूर हूं।
बहरहाल इंतखाबात का वक्त है और इंतखाबी मैदान में कई जमातें हैं, कई उम्मीदवार हैं और हर जमात, हर उम्मीदवार यही बात कहता है कि मैं अच्छा, मेरी पार्टी अच्छी। लेकिन अकबरुद्दीन ओवैसी आज हरगिज़ व क़तई ये बात नहीं कहेगा कि मैं अच्छा या मेरी पार्टी अच्छी। इसलिए नहीं कहेगा क्योंकि मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन अकबरुद्दीन ओवैसी की पार्टी नहीं है। मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन आप सबकी पार्टी है, हर हमारे ईमान वाले भाई की पार्टी। मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन आपकी पार्टी है, आपकी जमात है, तो मुझे और इस पर कहना कुछ नहीं है। और ये भी एक हकीकत है कि जब मैं कहता हूं कि कहना जरूरी नहीं है, तो इतना सुना है आपने मुझको, इतना सुना है कि मैं नहीं समझता कि कुछ और कहने की जरूरत है। सिर्फ आपने ही नहीं सुना, जो अब तक सुनाते थे वो भी सुने और हैरत में रहे। और सुनाने वाले यही समझते थे कि उनका काम सुनाना है और हमारा काम सुनना है। लेकिन मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन ने पलटकर वार किया और उनको बताया कि हम भी अपने हलक में जबान रखते हैं, हम गूंगे नहीं हैं। अगर तुम एक बोलेंगे तो हम 1000 बोलने की सकत और ताकत रखते हैं। यही वजह है कि आज मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन को खत्म करने के मंसूबे व साजिशें रचाई जा रही हैं और मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन को कमजोर करने के मंसूबे हैं। अगर मैं बात करता हूं कई सियासी पार्टियों की हिंदुस्तान में है, अगर हम हिंदुस्तान के सियासी मंजर पर अगर नजर डालें तो कांग्रेस है, बीजेपी है, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कई पार्टियां हैं। आंध्र प्रदेश पर नजर डालें तो यहां पे भी कांग्रेस है, टीडीपी है, फिर प्रजाराज्यम थी, टीआरएस है। मेरा बोलने का मकसद ये है कि कोई इस बात से इनकार नहीं करेगा कि कांग्रेस मशहूर है रेड्डियों की जमात या रेड्डियों की पार्टी से, और तेलुगु देशम मशहूर है तो कम्माओं की पार्टी की वजह से। टीआरएस मशहूर है कि ये वेलमाओं की पार्टी है। और फिर नई पार्टी आई, नई फिल्म स्टार की, मुझे नाम भी नहीं मालूम उनका, जो भी है वो कापुओं की पार्टी है। तो आप बताइए, पुलिस वाले यहां से चले जाएं, अपना इंतजाम हम कर लेंगे। की आवाज बन के मजलिस आगे बढ़ रही है। तो ये मंसूबे बनाते हैं कि इस आवाज को किस तरीके से दबाया जाए, इस आवाज को किस तरीके से कमजोर किया जाए, इस आवाज को किस तरीके से बदनाम किया जाए और मुसलमानों को इस आवाज से किस तरीके से जुड़ने से रोका जाए। तो आपको और हमको समझना होगा कि आज हमारी आबादी इस मुल्क में 25 करोड़ के बराबर है और अकबरुद्दीन ओवैसी जब 25 करोड़ की तादाद है,
مسلمانوں کی اس ملک میں کہتا ہے تو لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. ارے آج میں اپنی آبادی کے بارے میں کہہ رہا ہوں تب بھی ان کو تکلیف ہے. کچھ دوسری بات کرو تو تب بھی ان کو تکلیف ہے. آپ غور کریں کہ جب ہماری آبادی 100 کروڑ ہے اور اس 100 کروڑ کی آبادی میں کئی مذہب کے ماننے والے، عقائد کے ماننے والے ہیں اس میں، اور اس میں اس ملک کی سب سے بڑی اقلیت مسلمان بھی ہے، تو آج 25 کروڑ مسلمان اگر ان کی اپنی جماعت، ان کی اپنا آواز اگر ہے تو صرف اور صرف کیرلا میں اور اس کے بعد آندھرا میں ہے. اس سے ہٹ کے آپ بتائیے کہ ہماری آواز کہاں پر ہے. آج ہماری آواز نہیں ہے. آج آپ خود غور کریں کہ اگر کوئی 1% ہے تو اس کی آواز ہے، کوئی 2% ہے تو اس کی آواز ہے، لیکن ہم اس ملک کی سب سے بڑی اقلیت، لیکن ہماری آواز نہیں ہے. آج ہم بٹے ہوئے ہیں، کوئی ادھر ہے کوئی ادھر ہے، اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ ملک کس طرف جا رہا ہے. آج ہندوستان 2 حصوں میں ذہنی طور سے بٹ چکا ہے. ایک طرف ہندو فرقہ پرستی کے جنون پرست لوگ ہیں جو بی جے پی، سنگھ پریوار، RSS، وشو ہندو پریشد، بجرنگ دل، اس نام پر وہ آج ایک ملک کو بانٹ رہے ہیں، ملک کو توڑ رہے ہیں. اور ان کا مقصد کیا ہے؟ ان کا مقصد ہے ہندوستان کو ہندو راشٹر بنانا. ان کا مقصد ہے کہ ہندوتوا طاقتوں کو ایک جگہ لانا. ان کا مقصد ہے کہ ہندوستان میں رام راجیہ قائم کرنا یا رام کے نام پر اس ملک کی عوام کو تقسیم کرنا. یا ان کا مقصد ہے کہ مسلمانوں کے مساجدوں کو شہید کرنا، ان پہ مناظروں کو بنانا. ان کا مقصد ہے کہ مسلمانوں کے خون کو بہانا اور مسلمانوں کو ڈرا کر رکھنا، اور جہاں نہیں ڈرا وہاں پہ فسادات کے ذریعے ان کو ڈرانا، دھمکانا. اگر فسادات کے ذریعے نہیں ہوا تو ان کو جھوٹے مقدموں کے ذریعے جیلوں میں ڈالنا اور ان کو دہشت گرد کہہ کے ٹھپا لگا کر ان کو بدنام کر کے ان کے محلوں میں، ان کے بستیوں میں خوف و ہراسانی کا ماحول پیدا کر دینا. یہ ایک سازش ہے جس کے ذریعے یہ ہم کو کمزور کرنا چاہتے ہیں. اور آج اس ملک میں ہندوتوا طاقتیں ہندو راشٹر کا خواب دیکھنے والے مسلمانوں کو ختم کرنے، مسلمانوں کو خوف کی زندگی گزارنے پر مجبور کرنے والوں کا اگر کوئی جواب ہے تو وہ جواب مجلس اتحاد المسلمین ہے اور آپ کا اتحاد ہے. اور اسی وجہ سے ان کو جماعت سے دشمنی ہے، مجلس سے دشمنی ہے، ہم سے دشمنی ہے کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم ڈر کے ماحول میں زندگی گزاریں، ڈرتے رہیں، خوف میں رہیں. لیکن مجلس اتحاد المسلمین ڈرنے یا گھبرانے والوں کی جماعت نہیں ہے. یہ سر صرف اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے، دنیا کے سامنے جھکنے کو تیار نہیں رہتا. اس لیے آج ان کو ہم برے نظر آتے ہیں. آج اکبر الدین اویسی ان کو برا دکھتا ہے. اگر میں برا ہوں یا پھر میری آواز کو دبانا چاہتے ہو، ٹھیک ہے دباؤ، تم اپنا کام کرو، ہم اپنا کام کریں گے، دیکھتے ہیں کس کی جیت ہوتی ہے. وقتی بتائے گا کہ کون جیتے گا کون ہارے گا. لیکن میرے بھائی، میں آج آپ کے درمیان میں آیا ہوں تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ اکبر الدین اویسی انتخابات ہے، انتخابات کے لیے آیا ہے یا ووٹوں کی خاطر آیا ہے. انتخابات آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے، اور ڈالتے رہیں گے، لیکن یہ وقت انتخابات سے زیادہ
ہمارے اتحاد کا ہے. ہم کو بیدار ہونا ہے, ہم کو خواب غفلت سے نکلنا ہے, اور اپنی بیدارگی کے ذریعے ہم کو آنے والے چیلنجز کا, آنے والے مسائل کا مقابلہ کرنا ہوگا. کیونکہ آج اگر ہم ہندوستان کی سیاست پہ نظر ڈالتے ہیں تو آج ہم کو دکھائی دیتا ہے کہ ہر چپے پر آج ہندو فرقہ پرستی آگے بڑھ رہی ہے. اگر آج کوئی بھارتیہ جنتا پارٹی, وشو ہندو پریشد, سنگھ پریوار, RSS, بجرنگ دل کا اگر چاہنے والا ہے یا ان کو ووٹ دینے والا ہے تو میرا ان سے سوال ہے کہ بتاؤ اس ملک کو بنانے میں ہندوتوا طاقتوں کا کیا کنٹریبیوشن رہا ہے؟ کیا کیا انہوں نے اس ملک کے واسطے؟ کیا دیا ہے اس ملک کو؟ کیا اس حقیقت سے کوئی انکار کر سکتا ہے کہ یہی سنگھ پریوار کے لوگ تھے, یہی آج بھارتیہ جنتا پارٹی کے لیڈر ہیں جنہوں نے انگریزوں کے سامنے معافی نامے لکھ کر دے کر جیل سے چھوٹے تھے؟ تو یہ کیسے پھر بھارت ماتا کے سپوت ہو گئے؟ یہ کیسے ملک کے چاہنے والے ہو گئے؟ ارے جب یہ ملک انگریزوں کی غلامی کی زنجیروں سے نکلنے کے لیے جدوجہد کر رہا تھا تو اس وقت یہی سنگھ پریوار کے لوگ تھے جو جیلوں میں تھے تو معافی نامے دے کر آئے. کیا یہ غلط ہے کہ واجپئی بھی معافی نامہ دے کر انگریزوں کی جیل سے چھوٹا تھا؟ ارے بتا دو, ایک بھی مثال بتا دو کہ ایک مسلمان بھی انگریز کے سامنے معافی نامہ دے کر جیل سے چھوٹا نہیں. لاکھوں علماء کرام نے اپنی جانوں کی بازی لگائی اور اس ملک کو آزاد کروایا انگریزوں کے چنگل سے. اور آج یہ لوگ ہم سے وفاداری کا سرٹیفکیٹ مانگتے ہیں. ارے یہ ملک ہمارا تھا, ہمارا ہے اور ہمارا رہے گا. میں جب تم سے پوچھ رہا ہوں سنگھ پریوار والوں, تمہارا کیا کنٹریبیوشن ہے, تم نے کیا دیا اس ملک کو؟ ارے میں تو بھی کھڑے رہ کے کہہ سکتا ہوں کہ ہم نے کیا دیا اس ملک کو. ارے وہ ہم ہی تھے, ہمارے آبا و اجداد تھے جنہوں نے اس ملک کو تاج محل کی خوبصورتی دی, قطب مینار کی بلندی دی. ارے وہ میرے ہی آبا و اجداد ہیں جنہوں نے اس ملک کو چار مینار دیا, مکہ مسجد دی. ابھی بہت ہے, اسمبلی میں بولا تھا نا 45 منٹ تک نظام کیا کرو. وقت اتنا نہیں, مختصراً کہہ رہا ہوں. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کچھ نہیں کیا, صرف آج اس ملک کو بانٹنا چاہتے ہیں. آپ بتائیے, یہی سنگھ پریوار BJP RSS والوں نے 1992 6 دسمبر کو بابری مسجد کو شہید کیا. بابری مسجد صرف مسلمانوں کا عبادت گاہ یا مسلمانوں کی مسجد اللہ کا گھر نہیں تھی, بلکہ بابری مسجد اس ملک کی ایک سیکولرزم کی نشانی تھی. لیکن ان لوگوں نے بابری مسجد کو شہید کیا تو صرف مسلمانوں کے اللہ کے گھر کو شہید نہیں کیا, بلکہ انہوں نے ہندوستان کے سیکولرزم پر بھی حملہ کیا. میں ان سارے سیکولر ہندو, کرسچن, سب لوگوں سے, ہندوستانیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کسی کی عبادت گاہ کو شہید کرنا کیا سب سے بڑا گناہ نہیں ہے؟ آج انہوں نے یہ کیا, اور اس کے بعد اس سے پہلے بھی اڈوانی کی رتھ یاترا جہاں جہاں سے گزری, رتھ یاترا تباہ و برباد کرتی گئی, مسلمانوں کو فساد برپا کرتے ہوئے آگے بڑھی. پھر بابری مسجد کی شہادت ہوئی, اور بابری مسجد کی شہادت کے بعد ہندوستان کے چپے چپے پر فسادات ہوئے, نسل کشی کا فساد ہوا, کاروبار اجاڑ دیے گئے. اور ایک بات آپ سے کہوں گا کہ BJP کے پاس
نہ نیشن بلڈنگ میں کوئی کنٹریبیوشن ہے، ہندوستان کو بنانے میں انہوں نے کچھ کیا ہے نہ دیا ہے، لیکن ایک کام ہے کہ انہوں نے اس ملک کو صرف بانٹا ہے۔ اور آج اگر اقتدار کی طرف بڑھ رہے ہیں تو میرے نوجوانوں، شاید تم اس تاریخ سے واقف نہیں، بی جے پی وہ 80 کے دہے میں آئی تھی، بنی بی جے پی کب؟ 80 کے دہے میں، 84 میں انتخابات ہوئے، 84 میں، تو آپ کو معلوم بی جے پی کے کتنے ایم پی تھے سارے انڈیا میں؟ صرف 2 ایم پیز تھے، ایک ہنم کنڈا سے، دوسرے واجپئی صاحب تھے۔ تو آج سوال یہ ہے کہ 84 سے لے کے 2014 تک یہ لوگ اتنے آگے کیسے چلے گئے، اتنا اونچا کیسے اٹھے؟ یہ صرف اور صرف فسادات کے ذریعے، مسلمانوں پہ زہر اگلنے کے ذریعے، ہماری بستیوں کو جلاتے ہوئے، ہم کو کاٹتے ہوئے، ہماری عصمت کو لوٹتے ہوئے، ہماری آبرو کو لوٹتے ہوئے، بابری مسجد کو شہید کرتے ہوئے آگے بڑھتے گئے۔ اور آج بھی نریندر مودی کے پاس کیا ہے بتائیے؟ گجرات کا ترقی یافتہ ہے، چلیے آپ ہم جاتے ہیں دیکھیں گے۔ گجرات آج کوئی ترقی یافتہ اسٹیٹ نہیں، گجرات میں بھی آج پانی کو ترستے ہیں لوگ، بجلی کو ترستے ہیں لوگ، بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، لیکن صرف ایک بو بڈا بنا کے پیش کر رہے جیسا حیدرآبادی زبان میں کہتے ہیں، اور کچھ نہیں۔ لیکن یاد رکھو، آج اکبر الدین اویسی کا انداز بیان کچھ اور ہے۔ میں جذباتی باتیں کرنا نہیں آیا، سمجھداری کی بات کرنے آیا ہوں۔ ہر وقت تو آپ سنتے ہیں میری تقریر، آج الگ انداز کی، اس کو بھی سنیں۔ میں آپ سے ایک بات کہہ رہا ہوں کہ نریندر مودی کے پاس کیا اہلیت ہے، کیا صلاحیت ہے، کیا قابلیت ہے؟ کچھ نہیں ہے۔ نریندر مودی آج وزیر اعظم کا امیدوار بنا ہے تو کیوں بنا ہے؟ کیا کیسے بنا ہے؟ کیا ہندوستان کو ترقی کرنے والا ہے؟ کیوں؟ نریندر مودی کے پاس صرف ایک سرٹیفکیٹ ہے، اور وہ سرٹیفکیٹ ہے کہ گجرات کو 2002 میں کامیابی کے ساتھ اس نے جلایا تھا۔ اس کے علاوہ کیا ہے؟ اس کے علاوہ کیا ہے؟ ان کو ایسا آدمی چاہیے جو مسلمانوں کو جلا سکے، مسلمانوں کو کاٹ سکے، مسلمانوں کو تباہ کر سکے، برباد کر سکے۔ اگر گجرات کا فساد نہیں ہوتا تو کیا نریندر مودی بی جے پی کا وزارت عظمیٰ کا امیدوار ہوتا؟ صرف اس درندے نے گجرات میں ہم کو جلایا ہے، ہم کو کاٹا ہے، ہم کو تباہ کیا، برباد کیا، اور اس تباہی بربادی کا سرٹیفکیٹ اس کو ملا تو ایک ہندوتوا لیڈر کا سرٹیفکیٹ ملا۔ آپ بتائیے، اکبر الدین اویسی کچھ تقریر کرتا ہے تو ایسا کیوں بولے، ویسا کیوں بولے، وہ کیوں بولے، یہ کیوں بولے؟ نریندر مودی کہتا ہے دلی کی سلطنت، دلی کی سلطنت۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، دلی کی سلطنت مطلب کیا؟ کیا دلی ہندوستان سے الگ ہے؟ اس پہ کوئی قانون نہیں، اس پہ کوئی روک نہیں۔ اور اس کے بعد پھر آج ہم کو غور کرنا ہوگا، یہ نریندر مودی، یہ بی جے پی، سنگھ پریوار، آر ایس ایس تیزی کے ساتھ اقتدار کی طرف جا رہے ہیں، اور ان کے بڑھتے ہوئے قدموں کو اگر کوئی روک سکتا ہے تو مجلس اتحاد المسلمین، ہندوستان کے سیکولر عوام اور ہندوستان کی سب سے بڑی اقلیت مسلمان روک سکتے ہیں، اور کوئی نہیں روک سکتا۔ اور ہم ان کو روک سکتے ہیں تو کیسے؟ کہ اپنی جذباتی تقاریر سے، اپنے جذباتی نعروں سے نہیں میرے بھائی، ہم ان کو روک سکتے ہیں تو ہندوستان میں جو سب سے بڑا ہتھیار ہے وہ ہتھیار ہمارے ووٹ کا ہے، اپنے ووٹ کے ہتھیار سے ہم ان کو روک سکتے ہیں۔ اگر آج ہم بیدار نہیں ہوں گے اور آج ہم ہوش میں نہیں آئیں گے، صرف جوش میں رہیں گے، تو یاد رکھو میرے پیارے بھائیوں،
हमारा हाल सोडा बॉटल की तरह होगा कि सोडा बॉटल खोले, हिलाए, फेंके, सोडा बॉटल खोलते ऐसा उठता है फिर बैठ जाता। अकबरुद्दीन ओवैसी कोई एंटरटेनर नहीं है, कोई मजाक दिल लगी करने के लिए आपके दरमियान में नहीं आया। अकबर साहब आए, बोले, बोल लिए चले गए, आप सुन लिए चले गए। नहीं मेरे भाई, अगर मुझको सुनना है तो अमल भी करो इस बातों पे। आज हम खानों में बंटने का नतीजा है कि हम कमजोर हो रहे हैं। खुलारा मसलक, मकतब, अकायद के झगड़ों से निकल जाओ, एक हो जाओ। आज लोग बोलते हैं कि संगारेड्डी के फिसाद में फुला ने ऐसा किया, फुला ने ऐसा किया। अरे मेरे भाई, वो तो यही करना चाहते हैं, वो तो चाहते हैं कि ये करें, लेकिन मैं आपसे एक बात कहूंगा, अगर आप एक हो जाएंगे ना तो किसी की मां नहीं जनी, किसी की हिम्मत नहीं हमारे तरफ नजर। आप एक हो जाओ, आप बटो नहीं, आप मुत्तहिद रहो, एक हो और एक के साथ नेक भी हो जाओ। और नेक कैसे होंगे? अल्लाह की रजा से अल्लाह को राजी करने में नेक हो सकते हैं। और अल्लाह की रजा किस में है? अल्लाह की इताअत में है। और अल्लाह की इताअत, अल्लाह राजी और खुश होता है तो किससे? नमाज से, रोजे से, ज़कात से, सुन्नत रसूलुल्लाह पे अमल पैरा होने से, गरीबों की मदद करने से, बेसहाराओं का सहारा बनने से, यतीमों यसीरों की मदद करने से। आज हम मुसलमान गैरों की रहमो करम के मोहताज रहने से ज्यादा हमको किसी की मदद की जरूरत नहीं है मेरे भाई, हम खुद अपनी मदद कर सकते हैं। और अल्लाह भी इरशाद फरमाता है कि मैं उस वक्त तक बंदे की मदद नहीं करूंगा जब तक कि वो खुद अपनी मदद नहीं करता। अरे आप उठो, मुझे नहीं मालूम संगारेड्डी में कितने मुसलमानों की आबादी, 55,000 60,000 बोलते हैं। 55,000 60,000 छोड़ दीजिए, 10,000 मुसलमान नौजवान बुजुर्ग सब होंगे, जिसमें से कई लोग सिगरेट पीते होंगे, चाय पीते होंगे, कोई शरबत पीते होंगे, कोई भी। मेरे भाई, एक आदमी जो सिगरेट पीता है दिन में एक सिगरेट तो नहीं पिएगा, चाय पीने वाला दिन में एक चाय तो नहीं पिएगा। अरे मैं ज्यादा से नहीं, सिर्फ 10,000 मुसलमानों से कहूंगा कि तुम्हारे दिन के खर्चे में से सिर्फ 1 रुपया दिन को निकाल दो। 10,000 है ना, चाय तो पीते हैं, सिगरेट भी पीते हैं, अपनी जान पे हर इंसान दिन में एक 5 से 10 रुपया तो खर्चता ही होगा ना इस मजमे में खड़ा भी। अरे 1 रुपया निकाल के किसी बड़ी मस्जिद में शहर के, आपके गांव के बड़े लोगों की कमेटी बनाकर डाल दो तो दिन को 10,000 रुपया आएगा, तो महीने को कितना हो जाएगा? 3 लाख हो जाते हैं। साल को कितना हो जाएगा? 36 लाख हो जाएंगे। तो मैं पूछना चाहता हूं, अगर महाना 3 लाख रुपया हो जाए तो कितने गरीब यतीम बच्चियों की शादियां हम खुद करा सकते हैं, कितने गरीब बेरोजगारों को रोजगार पर लगा सकते हैं। हमको किसी की मदद नहीं है। अगर मुसलमान इस तरीके का अमल अपनाएगा तो खुदा की कसम, तिरुपति देवस्थानम की दौलत भी हमारे दौलत के सामने कम हो जाएगी। ये अमल करो। हमारा हाल ये है कि हाथ फैलाए चले गए किसी रेड्डी के पास, किसी राव के पास। याद रखो, जो हाथ फैलाए गैरों के पास जाता है, अल्लाह उन सरों की हिफाजत नहीं करता। जो सर अल्लाह की बारगाह में झुकता है, अल्लाह उस सर की हिफाजत करता है। उन मांगने वाले हाथों में नवाजता भी है। खुदा रा नौजवानों समझो, मुल्क के हालात को देखो। आज ये मुल्क परस्ती की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। इस मुल्क में करप्शन है, महंगाई है, इस मुल्क में बेरोजगारी है, बहुत कुछ है, लेकिन इनको
महंगाई की फिक्र है, न बेरोजगारी की है, रुपये की गिरती हुई कीमत से है, किसी से नहीं है। इनको सिर्फ मोहब्बत है तो अपने इख्तिदार से, और इख्तिदार पर आने के लिए उनका मकसद है तो मुसलमानों को कमजोर करना, मुसलमानों को तबाह करना, मुसलमानों को बर्बाद करना। मुजफ्फरनगर के फिसाद आपके सामने है, गुजरात के फिसाद आपके सामने है। अरे आप गौर करो, आप किस बात के मुंतजर हैं कि क्या आप चाहते हैं कि तबाही और बर्बादी और ये लोग भी आकर आपके दरवाजे पर दस्तक दें? अगर आप उठेंगे नहीं, मुनज़्ज़म नहीं होंगे, तो फिर हम हालात का किस तरीके से मुकाबला करेंगे? आप देखिए, मैं कहता हूं ना कि जब हमारा मामला आता है तो कोई भी हमारा अपना नहीं होता मेरे भाई। आप बताओ कि आज तेलंगाना बना तो तेलंगाना के बनने में निजाम का क्या ताल्लुक है? निजाम का क्या लेना देना? क्या आज निजाम सरकार तेलंगाना दे रही? निजाम सरकार तेलंगाना बना रही? फिर जो था निजाम को गाली, जो था निजाम। तो आप देखो और करो कितना जहर है इनके दिलों में, इनके दिलों में बहुत जहर है हमारे लिए। और आए समझ रहे हैं कि तेलंगाना आ गया तो सब आ गया। अरे कैसा तेलंगाना, कै का तेलंगाना? देने वाले क्यों दिए, लेने वाले क्यों दिए, मुझे नहीं समझ में आता। क्या तेलंगाना? सिर्फ नाम तेलंगाना मिल गया और एक लकीर मिल गई तेलंगाना की। इसके अलावा क्या मिला? वो बच्चे जो तेलंगाना के लिए खुदकशी करे इस उम्मीद में कि तेलंगाना आने के बाद नौकरियां मिल जाएंगी, क्या उन बच्चों को नौकरियां मिल जाएंगी? वो बच्चे, वो स्टूडेंट्स जो अपने तालीम की कुर्बानी देकर तेलंगाना का झंडा लेकर आगे बढ़े। आज क्या है, संगारेड्डी में कोई मेडिकल इंजीनियरिंग या कोई भी कॉलेज है तो उस कॉलेज में 70% तेलंगाना वाले होंगे, 30% आंध्रा वाले होंगे। ये तेलंगाना के बिल में है। तो फिर क्या फायदा होगा इससे तेलंगाना का? क्या फायदा है बताइए? नौकरियों में कुछ नहीं। कोयला तेलंगाना में है, करीमनगर के आगे रामगुंडम में, तो कोयला का तेलंगाना पे खर्च होगा नहीं। मरकज की कमेटी रहेगी, वो फैसला करेगी कितना कोयला किधर खर्च होना है। पानी तेलंगाना का है, क्या पूरा पानी तेलंगाना में आ जाएगा? बिल में है कि नहीं आ सकता, वो भी एक कमेटी फैसला करेगी। हाई कोर्ट है तो यहाँ का हाई कोर्ट जो है यही रहेगा, नया हाई कोर्ट आंध्रा में आ जाएगा। यहाँ जितने आंध्रा के जजेस काम करने वाले हैं यही रह जाएंगे और नयों को हाई कोर्ट में और नौकरी मिल जाएगी। आप बताओ, फिर बोलते तेलंगाना लिए, कहे का तेलंगाना? अरे आज ये टीआरएस सबसे बेभरोसा जमात, असल तेलंगाना की जिद्दोजहद करते करते चंद्रशेखर राव और उनकी टीम थक गई थी। जो भी दे रहे हैं, जैसा भी दे रहे हैं, दे दो भाई बोल के ले लिए। पानी नहीं, कोयला नहीं तो बिजली कहां से आएगी, करंट कहां से आएगा? पानी नहीं है तो सूखी जमीन में ज़राअत कैसे होगा? नौकरी नहीं तो बच्चे जो कुर्बानियां दी उनका क्या होगा? आप बताओ, कैसा तेलंगाना है मुझे नहीं मालूम। खैर जो भी हो, इनका नसीब इनके साथ, जो करना है करो। हमारे को तो चाहे यहां रहो, वहां रहो, यहीं रहना है, यहीं मरेंगे। हम जैसे थे अभी भी है, लेकिन हमको गौर करना है कि आज अंग्रेजी में जैसा कहते हैं ना कि लेडी इन रेड बोलते हैं, मतलब एक खूबसूरत बला है, औरत लाल लिबास में, तो सब उसके पीछे भाग रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी का वही हाल हुआ हो है कि लेडी इन रेड है, जो देखो भाग रहा है। चंद्रबाबू नायडू जो पुराना एक जमाने का सबसे बड़ा धोखेबाज सियासतदान कहूंगा, आंध्रा के सियासत का, जो अपने ससुरे का नहीं हुआ वो हमारा क्या होगा? ससुरा लाया, ढूंढ के अच्छा है बच्चा कह के अपनी बेटी दी, शादी करवाया और उसके बाद इलेक्शन लड़ाया, बड़ा बनाया, तो उस ससुरे को ही धक्के मार के निकाल के पीठ में खंजर घोंप के उसके कुर्सी पर बैठ गया। वो बेचारा बूढ़ा उस सदमे में इस दुनिया से गुजर गया।
پھر اس کے بعد گجرات جل رہا تھا تو موڈی اڈوانی کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے، یہ ان کے اقتدار کو سہارا دے رہا تھا۔ گجرات میں ہم کٹ رہے تھے، مر رہے تھے، لیکن یہ بی جے پی کا ساتھ نہیں چھوڑ رہا تھا۔ یہ وہ آدمی ہے۔ پھر اسمبلی میں میرے سامنے کہا کہ اکبر صاحب بہت بڑی غلطی ہوئی، آج میں توبہ کرتا ہوں، وعدہ کرتا ہوں بی جے پی کے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ اب کہاں جا رہا ہے؟ پھر بی جے پی کے ساتھ۔ تو ان کے قول اور فعل کا بھروسہ نہیں۔ ٹی آر ایس چندر شیکھر راؤ، اس کا بھی کوئی بھروسہ نہیں ہے میرے بھائی۔ بیان دیے، کیا دیے؟ بیان دیے تھے نا ہم کس کے بھی ساتھ جائیں گے، اور میں آج آپ سے کہہ رہا ہوں میری پیشن گوئی کو لکھ لینا، کارڈ باندھ لینا، کوئی عجب بات نہیں، تعجب کی بات نہیں ہے۔ چندر شیکھر راؤ بھی بی جے پی سے ہاتھ ملا لے گا اور بولے گا مجھے تلنگانہ کو ڈیولپ کرنا ہے۔ کانگریس جو تلنگانہ دی، اس میں پانی نہیں ہے، اس میں کوئلہ نہیں ہے، اس میں بجلی نہیں ہے، اس میں بچوں کو نوکریاں نہیں ہیں، اس واسطے مجھے بی جے پی سے ہاتھ ملانا پڑا، یہ بولے گا آپ کو، اپنے ذات کے واسطے، اپنے مفاد کے واسطے۔ ارے آپ غور کرو، یہ لوگ کبھی بھی دھوکہ دے سکتے ہیں۔ اگر میری بات غلط ہے تو تیلگو دیشم کے مسلمان اور ٹی آر ایس کے مسلمان، میں ان سے کہوں گا کہ چندرا بابو نائیڈو کو تیلگو دیشم کے مسلمانوں جا کر روک دو بی جے پی سے ہاتھ ملانے کے لیے۔ اگر تم روک دیے تو اکبر الدین اویسی بھی رک جائے گا۔ اگر تم نہیں روک سکتے تو چلو آؤ، ہمارا ہاتھ تم کو قبول کرنے کے لیے، ہمارے باہیں تم کو گلے لگانے کے لیے تیار ہے، تم تیلگو دیشم کو چھوڑ دو، ہم تمہارا استقبال کریں۔ ٹی آر ایس کے مسلمانوں سے ووٹ مانگنے سے پہلے چندر شیکھر راؤ سے لکھا کر لا لو کہ وہ الیکشن کے بعد بی جے پی سے ہاتھ نہیں ملائے گا۔ تلنگانہ کے کسی بڑی مندر میں کھڑے رہ کے اس کو دستخط کر کے اعلان کر دو، تو چلو ہم بھی سمجھیں گے کہ بالکل صحیح ہے، مسلمان ٹی آر ایس کو ووٹ دے سکتے۔ لا لو۔ اگر وہ مسلمان بھی نہیں لا سکتے تو ان سے بھی کہوں گا آ جاؤ، اکبر الدین اویسی کی باہیں تم کو گلے لگانے کے لیے بھی بے چین ہے۔ میں کہہ رہا ہوں ان بات کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ لوگ، آخر میں ایک سوال، مغرب کا وقت ہے، صرف ایک ہی سوال کروں گا، مسلمانوں سے پوچھوں گا یا کھڑے اس مجمع سے، کیا آپ ہم کو کاٹنے، جلانے، لوٹنے والی بی جے پی اور موڈی کو کیا آپ ووٹ دے سکتے ہیں؟ کیا آپ ہماری عزتوں کو، عصمتوں کو لوٹنے والے درندوں کی جماعت وہ موڈی اور بی جے پی کو کیا ووٹ دے سکتے ہیں؟ آپ بی جے پی اور موڈی کو ووٹ دیں گے؟ یہی ہے، ان کو معلوم کہ مسلمان ان کو ووٹ نہیں دے گا، تو ہمارے ووٹوں کو لینے کے لیے کبھی بابو کو بڑھا رہے ہیں، کبھی چندر شیکھر راؤ کو بڑھا رہے ہیں کہ ان کا ووٹ لے لو اور لے کے لا لو۔ یہ لوگ آپ کے ووٹ لیں گے اور لے کر بی جے پی کے دامن میں ڈالیں گے۔ رہا سوال چھوٹے موٹے چرند پرند جو آپ کے ہیں یہاں کے، میری نظر میں ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اکبر اویسی چھوڑو، مجلس کو چھوڑو، ارے سنگا ریڈی کا ایک بچے کے سر پر میں ہاتھ رکھ دوں تو یہ دریل کو وہ مسل کے رکھ دے گا۔ میری بات نہیں ہے، انشاءاللہ تھوڑے دن ہے نا بتا دیں گے سنگا ریڈی والے کون زیرو ہے۔ انشاءاللہ سنگا ریڈی کا مسلمان ایک ایک جلی ہوئی دکان کا انتخاب لے گا، اور یاد رکھو صرف ہم کو جلانے والوں سے انتخاب نہیں لیں گے، ہماری دکانوں کو لوٹنے والوں سے انتخاب نہیں لیں گے، لوٹنے والے، جلانے والے درندوں کا ساتھ دینے والوں کو بھی ہم نہیں چھوڑیں گے۔ جو آگے جا رہے ہیں جائیں، جتنا جا سکتے ہیں جائیں، جتنا اڑ سکتے اڑ لیں، لیکن ایک وقت آئے گا
تمہاری لگام ہمارے ہاتھ میں آئے گی اور ہم جب اس کو ایسا موڑیں گے کہ زندگی بھر تم اٹھ نہیں پاؤ گے۔ میرے بھائی، میں آپ سے یہی کہوں گا کہ وہ حالات کی نزاکت کو سمجھو، خدا را منظم ہو جاؤ، متحد ہو جاؤ۔ مغرب کا وقت ہے، اللہ سے میری دعا ہے کہ اے اللہ ہم مسلمانوں کی پریشانیوں کو، مصیبتوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ ہم جو بھی پریشان ہیں، جو بھی مصیبت زدہ ہیں، پریشانیوں مصیبتوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ ہمارے بھائی جو بے روزگار ہیں، ان کو روزگار عطا فرما دے۔ اے اللہ ہماری بہنیں جو گھر میں ہیں، شادیاں نہیں ہو رہی، ان کی شادیاں کروا دے۔ اے اللہ ہمارے بھائی اور ہمارے بزرگ جو بیمار ہیں، ان کو شفا کاملہ عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم مسلمانوں کی مدد فرما۔ اے اللہ ہندوستان میں سیکولرزم کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہندوستان کی حفاظت فرما اور ہندوستان کے سیکولرزم کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہندوستان کے سیکولرزم کو ختم کرنے والوں کو شکست پاس کر دے۔ اے اللہ ان کو ناکام کر دے۔ اے اللہ ہندوستان میں مسلمانوں کے دشمنوں کو تو ختم کر دے، تباہ کر دے، برباد کر دے۔ اے اللہ ان کے سازشوں میں ان کو ناکام کر دے۔ اے اللہ ہمارے جو بچے ان امتحانات لکھ رہے ہیں انٹرمیڈیٹ یا 10th کے، اے اللہ ان کو کامیابی و کامرانی عطا فرما، ان کو کامیابی و کامرانی عطا فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کے حق کے لیے لڑنے والے جو قائدین ہیں، اے اللہ ان قائدین کی حفاظت فرما۔ اے اللہ مجلس اتحاد المسلمین کی حفاظت فرما۔ اے اللہ مجلس اتحاد المسلمین کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جتنے امیدوار انتخابات میں ہیں، اے اللہ تو ان میں سے دیانتدار، مخلص، ایماندار اور ملت کا درد رکھنے والے اور تجھ سے ڈر کر تیرے حبیب کی امت کی خدمت کرنے والوں کو کامیاب و کامرانی عطا فرما۔ اے اللہ کامیابی و کامرانی عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو ایک بنا، نیک بنا۔ اے اللہ اس انتخابات میں مجلس کا امتیازی نشان پتنگ ہے۔ اے اللہ مسلمانوں کے اور پچھڑے ہوئے طبقات کے، دلت کے اور سیکولر ذہن رکھنے والوں کے دلوں میں پتنگ پر بٹن دبا کے مہر ڈالنے کی ہدایت و توفیق عطا فرما، کامیاب و کامرانی عطا فرما۔ آپ سب سے آخر میں یہی کہوں گا کہ منظم رہیے، متحد رہیے، ایک ہو جائیے، نیک ہو جائیے، عقائد کے جھگڑوں سے جاؤ، مساجدوں کو آباد کرو۔ صرف ہمارے جلسوں میں اتنے آتے ہیں، مساجدوں کو آباد کرو۔ مساجدیں آباد رہیں گی تو کسی کی نظر ہمارے مساجدوں پہ نہیں آئیں گی۔ اللہ کو راضی کرو، نوجوانوں گناہ سے دور رہو، بدکاری سے دور رہو، اللہ کو راضی رکھو۔ اللہ کامیاب و کامرانی عطا کرے گا۔